السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کفن چور کا واقعہ۔ ایک واقعہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ حقوق العباد میں لکھا ہے کہ ایک میاں جی بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اور مارنے کے عادی تھے، اور ادھر ادھر گاؤں میں چندہ وصول کرنے بھی جایا کرتے تھے۔ نقد وغیرہ کو مٹی کے ایک لوٹے میں رکھ کر زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن کسی شریر طالب علم نے کسی جھروکے سے میاں صاحب کو روپے لوٹے میں رکھ کر زمین میں دفن کرتے دیکھ لیا۔ جب میاں صاحب حسب دستور کسی دیہات میں چلے گئے تو لڑکوں نے کسی طرح بازار سے کنجی لا کر کمرہ کھول دیا اور لوٹے کو زمین سے نکال کر اس کا روپیہ حاصل کر لیا اور برتر پھر وہی دفن کر دیا۔ اس روپے سے گوشت، گھی، مسالہ، شکر وغیرہ بازار سے لا کر خوب عمدہ قسم کا قورمہ، پلاؤ، زردہ وغیرہ پکایا۔ اتفاقاً میاں صاحب آ گئے۔ لڑکوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کھانے میں شریک کر لیا۔ کھانا نہایت عمدہ دیکھ کر میاں صاحب نے پوچھا کہ آج تم لوگوں کے پاس کوئی مہمان آئے ہیں جس کے لیے تم لوگوں نے بے شمار پیسے صرف کر کے طرح طرح کا کھانا بنایا ہے؟ دو تین لڑکوں نے ہنستے ہوئے کہہ دیا، حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ میاں صاحب کچھ نہ سمجھ سکے، پھر بے اختیار بولے، آخر کس کے گھر سے ایسے خاص مہمان آئے ہیں جس کے لیے تم لوگوں نے بے شمار پیسہ صرف کر کے طرح طرح کا کھانا بنایا ہے؟ پھر کچھ لڑکوں نے ہنستے ہوئے یہ کہہ دیا کہ حضور کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ سب آپ کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ میاں جی کو ان کے ہنسنے سے یہ خیال گزرا کہ ان ظالموں کے ہاتھ کہیں میرا پیسہ نہ لگ گیا ہو۔ یہ سوچ کر جلدی سے کھا پی کر اپنی کوٹری میں پہنچے۔ گھڑا کھود کر برتن نکالا تو اس میں ایک روپے بھی نہ تھا۔ میاں جی اس منظر کی تاب نہ لا سکے، دل کو دھکا لگا اور حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے میاں جی فوراً مر گئے۔ قصبہ تھانہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ لڑکوں نے میاں جی کا پیسہ اڑا لیا اور میاں جی اس صدمے کی تاب نہ لا کر گزر گئے۔ تو کچھ لوگ تھانہ بھون کے مفتی مولانا سعیق الحق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ روپے بہت منحوس ہیں جس سے ایک انسان کی جان چلی گئی، اس لیے طالب علموں کو چاہیے کہ ان کی رقم واپس کر دیں اور میاں صاحب کو جب قبر میں دفن کر دیں تو ان کے روپے کو بھی ان کے سینے پر چن دیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جب کفن چوروں کو اس کی اطلاع ہوئی کہ میاں جی کی قبر میں ان کے سینے پر کافی روپے چن دیا گیا ہے تو رات میں کفن چوروں کا ایک گروہ آیا، قبر کی مٹی ہٹا کر دو ایک تختوں کو الگ کیا تو سینے پر رکھا ہوا روپیہ نظر آیا۔ اصل میں وہ سارے روپے انگار بن چکے تھے اور مردے کو عذاب دینے کے لیے تپائے گئے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ کفن چوروں کے ایک سرغنہ نے دہکتے ہوئے روپے کو لینے کے لیے دو انگلیاں بڑھائیں۔ جب انگلیاں روپے کے قریب پہنچ گئیں تو آگ میں جل اٹھیں۔ کفن چور چلانے لگا، ارے میں جل گیا، میں جل گیا، اور شدت عذاب سے بلبلاتا ہوا بھاگا۔ سارے کفن چور بھی بھاگ گئے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ تھانہ بھون میں اس کفن چور کا واقعہ مشہور ہے کہ اپنی جلی ہوئی انگلی کو ایک بڑے پیالے میں ڈبوتا، تھوڑی ہی دیر میں وہ پانی گرم ہو جاتا تو دوسرے ٹھنڈے پیالے میں فوراً اپنی انگلی ڈبوتا، مگر اس گرم پیالے سے نکال کر دوسرے پیالے میں جب ڈالنے لگتا تو شور مچانے لگتا، ارے میں مر گیا، میں مر گیا۔ یہ سوزش تھی کہ اس آگ کی جس کے عذاب میں وہ میاں جی مبتلا تھے اور جس کی ذرا سی حرارت سے وہ کفن چور پوری زندگی چلاتا ہوا، شور مچاتا ہوا مر گیا۔ اس واقعے سے بھی عذاب قبر کا بخوشی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔